نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو موضوع ہے جس کا کہ اعلان کیا گیا، اقامت دین فرض عین ہے یا فرض کفایہ، موضوع بہت اہم ہے اور موضوع متنازع ہے، کنٹروورشل ہے، اور کنٹروورسی ساری غلط فہمی کی وجہ سے اور مغالطوں کی وجہ سے، میری زبان اور آپ کی زبان اور، وہی بات آپ کسی اور انداز میں کہتے ہیں، وہی بات میں کسی اور انداز میں کہتا ہوں، اس کی وجہ سے سارا کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے، اور باقی کوئی اس میں اختلافی مسئلہ ہے نہیں۔ اصل میں اسی لیے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اقامت دین کا لفظ جب خیر میں پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ کنٹروورسی کس کے درمیان ہے۔ کنٹروورسی یہ ہمارے جو بھی اس طرح کی تحریکیں ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، مولانا مودودی تھے، ان کے ساتھ بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد، پھر اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی نظر میں اقامت دین فرض عین ہے۔ کتابیں موجود ہیں اس پر ان کے زیر اثر لوگ یا ان کے زیر تربیت لوگ یا ان کے ہم خیال لوگ، انہوں نے کتابیں لکھی۔ مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب ہے فرض عین کی، اقامت دین۔ اصلاحی صاحب کی ایک اس سے اقامت دین فرض، اس طرح کے موضوع پر ان کی بھی کتاب موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو مکتب فکر پچھلے 100 سال میں جو بنا ہے، انہوں نے اس کو فرض عین قرار دیا ہے۔ ہمارا جو پرانا جو بھی ایک روایت کہہ لیں یا روایتی علوم کے حاملین کہہ دیں، علماء کرام کہیں، وہ جس بھی مسلک کے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی نظر میں یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے جو لوگ نہ فرض عین کو سمجھتے ہیں نہ فرض کفایہ کو سمجھتے ہیں، وہ خواہ مخواہ توپ بازی شروع کر دیتے ہیں، مطلب دونوں طرف جو ہے نا پتھراؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم اصل میں اس لیے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ دونوں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن ایک ہی پڑھیں، ایک کی نظر سے وہ چیز اور بہت اہم فرض ہے وہ فرض عین بنے، دوسری کی نظر میں فرض کفایہ بنے۔ اچھا، یہ فرق بھی پہلے بتا دوں کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہوتا ہے اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے یہ چیزیں تو واضح ہو جائیں نا، تاکہ کم از کم ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ فرض عین وہ چیز ہوتی ہے جو ہر فرد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور عند اللہ مستوجب سزا ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ معاف کر دے، لیکن یہ کہ یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر فرد کے اوپر وہ عائد نہیں ہوتا، وہ جماعت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتا ہے، اور اگر وہ فرض ادا ہو جاتا ہے تو جس میں کسی نے تنکا بھی اس میں نہ توڑا ہو، اس کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ثواب اسے نہیں ملے گا لیکن اس پر گناہ نہیں آئے گا، بے شک اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو فرق معلوم ہو گیا۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کفایت کر جانا، میں نے کر دیا، آپ سب کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں چلیں اس کو یوں ہی دیکھ لینا، ہم یہاں پہ تذکیر کے لیے بیٹھے ہیں، بات سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سب چپ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو وہ سمجھنے سمجھانے کا عمل میری وجہ سے سب کا ہو رہا ہے، تو گویا آپ کی طرف سے بھی میں، اور سارے اگر گم سم یون ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد یعنی بیٹھنا فضول ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور یہ وقت ضائع کرنے کے مجرم ہم سب بن جائیں گے۔ لیکن جب ایک آدمی کھڑے ہو کے سمجھا رہا ہے تو گویا وہ کفایت کر رہا ہے، اس ایک آدمی کا سمجھانا ساری کی طرف سے کفایت کر رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ دوسرے توجہ سے سن رہے ہوں، تو اگر وہ نہ سن رہے ہوں تو وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
بہت سخت بات ہے لیکن ویسے چلیں، تنبو کے لیے بتا دیا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، کفایہ اور عین کا فرق. اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو بیچ میں ہم اکثر سنتے ہیں، فرض، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر. تو یہ فرض اور فرض عین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب آپ مجرد فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرض عین ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں پہلی بات کہ جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں ہمارے یہ والے، جیسے مولانا مودودی کا میں نے نام لیا، یا مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، یا مولانا صدر الدین اصلاحی ہیں، یا ڈاکٹر صاحب ہیں، یا ان کے متابعین کہہ لیں یا متعلقین کہہ لیں، ان کے زیر اثر لوگ کہہ لیں، جب وہ اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اقامت دین سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ تو جب یہ لوگ فرض اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، اسلامی حکومت قائم کر دینا، یعنی نظام خلافت راشدہ کی طرز پر ایک نظام وہ بالفعل قائم کر دینا، اس کو یہ کہتے ہیں اقامت دین. جب علماء کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اقامت دین تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں اس سے، چونکہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے اقامت دین. قرآن مجید میں یہ آیت جب سے قرآن اترا ہے تب سے موجود ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اس کا کوئی، یعنی یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج سے 80 سال پہلے ہی اس کا معنی معین ہوا ہے. اس کا معنی ان کے ہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ آپ نے اگر کسی کو نماز سکھائی ہے تو یہ بھی اقامت دین کے کام میں سے ہے. آپ نے دین کی کوئی بھی تعلیم کسی کو دی ہے تو یہ اقامت دین میں سے ہے. اب یہ جو خاص معنی ہے اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کر دینا، یہ ہمارے ان مفسرین نے دیا ہے یا شارحین نے دیا ہے، وگرنہ یہ کہ قدیم معنی، روایتی معنی جو چلا آ رہا ہے اقامت دین کا وہ کیا ہے؟ کوئی بھی دین کا کام آپ نے کیا ہے وہ اقامت دین کا کام ہے. تو گویا ان کے ہاں یہ کوئی باعث نزاع بات ہی نہیں ہے. بھئی ہر بندہ یعنی جس نے بھی تبلیغ دین، کوئی امر بالمعروف، کچھ جو ہے نا تعلیم و تعلم کا کام کیا ہے وہ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں. یہ وہ کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا. اسی کا رستہ جو ہے نا مسلمانوں کو دکھایا گیا. تو مسلمان یہ مدارس قائم کر کے، مسجدیں بنا کر یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کی نظر میں تو اقامت دین یہ شے ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین فرض عین ہے تو وہ یعنی اور اس سے مراد حکومت کرنا لیتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں پتہ کیا ہوا، گرمی زیادہ تھی. میں نے کہا یار میں اپنا وہ ایک پرانا سا تھرمامیٹر گھر میں رکھا ہوا تھا کہ ذرا میں دیکھتا ہوں. وہ میں نے اٹھا کے باہر رکھ، وہ پہلے بیچارہ صحیح بتاتا رہتا تھا، وہ میں نے دھوپ میں رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بالکل اوپر جہاں آخری لمٹ کے پر پہنچا ہوا تھا. اس کے بعد ابھی تک اس نے صحیح جو ہے نا وہ نہیں بتایا. وہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا. تو ان کا پھر دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا نئی جگت بازی ہے بھائی، یہ نئی چیز ہے، تفسیر بالرائے ہے، یہ پھر ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ہاں اس کا معنی اور ہے، آپ نے اس کو نیا معنی دیا ہے. تو یہ اپنی اصطلاحات کی بات ہے. لیکن یہ جو تصور ہے نظام قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، آیا یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا نہیں، ان کے ہاں ہے، اس کی اصطلاح اور ہے. آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھیں کہ نصب امارت کا دین میں کیا مقام ہے، اقامت دین پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا. ان سے پوچھیں نصب امارت کا کیا مقام ہے، پھر آپ کو آپ کے مطلب کا جواب ملے گا. پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ نصب امارت کیا ہے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر شیر علی شاہ بہت بڑے عالم دین تھے، محقق تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ان کو شیخ الحدیث تھے وہ. اور اوکاڑا خٹک جو سمیع اللہ صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں وہ پڑھاتے تھے. ساری زندگی وہیں پڑھائے. اور بہرحال علماء میں ان کا ایک بہت مقام ہے. فوت ہو گئے. تو ان کا ایک فتویٰ میں نے دیکھا تھا اور وہ فتویٰ ہم نے عام بھی کیا. میری کوئی ویڈیو ہے اس میں وہ میں نے پورا اس کی وہ دکھایا بھی ہے. اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے یہاں پہ جو بھی جس طرح بھی سہولتیں ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا تھا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سنیے کہ نصب امارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 دن تک فرض کفایہ ہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک فرض کفایہ ہے اور 3 دن کے بعد فرض عین ہے.
آئی سمجھ میں بات؟ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اقامت دین تو وہ یہ فتویٰ نہیں دیں گے. آپ نسب امارت پوچھیں گے تو یہ فتویٰ ملے گا. 3 دن تک کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور 3 دن کے بعد فرض عین ہے. اب سمجھیے کفایہ اور عین کا اس سارے معاملے میں مسئلہ بنتا کیا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کے ہاں اقامت دین کا جو یہ فرض کفایہ والا معاملہ ہے، یہ امارت کو قائم کر دینا ہے، یعنی وہ حکومت کھڑی کر دینا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں 3 دن تک اسے قائم، مطلب وہ فرض کفایہ ہے. اور اس کے بعد مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لے کے، آپ حکمران ہیں نا، گویا حکمران دنیا سے چلا گیا. اب نیا حکمران بنانا ہے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مؤخر ہو گئی ہے. جو امت کے بڑے دماغ ہیں وہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ امیر کون ہوگا. وہ فیصلہ ہو جاتے ہیں اور بنی سعدہ میں طے پا جاتا ہے کہ آئندہ ہمارے امیر کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر ہوں گے. امیر بن گیا. یہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. وہ لوگ جو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس مجلس میں، گویا پوری امت کی طرف سے انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی. یہ فرض کفایہ ان کا، باقی امت کی طرف سے بھی یہ کام مکمل ہو گیا، امیر بن گیا. بالفرض 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 فیصلہ نہ ہو پاتا وہاں، 1 دن 2 دن 3 دن، تو اب کیا ہوتا ہے جی؟ اب جو مسلمان جہاں ہیں اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس امارت کی تنصیب کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو لیکن ایک فرق ہو گیا، اب ہر مسلمان کر تو نہیں سکتا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصلاً کیا بنا؟ اصلاً جو چیز بنی وہ یہ بنی کہ اب یہ فرض کی ادائیگی نہیں ہے، اپنا عذر ہے. فرض تو تب ادا ہوگا جب حکومت قائم ہو جائے گی. حکومت تو قائم ایک عام آدمی سے کیسے ہوگی؟ آج میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم جد و جہد. یہ ہماری جو کوشش، یہ محنت، یہ جو جد و جہد ہوگی، ایک فرض تھا ہمارے اوپر بحیثیت ایک جماعت کے، وہ فرض ہم سے نہیں ادا ہوا. اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا، اللہ آپ سے بھی پوچھے، ایک ایک سے پوچھے گا. اب پوری جماعت کے ہر فرض سے پوچھے. عین ہو گیا نا؟ تو مجھ سے ہو تو نہیں سکتا، تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ جتنا میرا زور تھا میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت میرے لیے ایک کفارے کا تصور ہے، میرے لیے ایک عذر کا تصور ہے. معذرتن الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پہ عذر پیش کر سکوں. اللہ میں نے زور لگایا تھا، جتنا میں لگا سکتا تھا اتنا میں نے لگا دیا، نہیں ہو سکا. یہ معذرتن الی ربکم فرض عین ہے. سمجھ آئی؟ اسی لیے یہ جن حضرات کو میں نے کہا نا، میں پہلے کہا اقامت دین فرض عین ہے یا فرض کفایہ. اقامت دین فرض کفایہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اقامت دین کی جد و جہد کی جب ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ فرض عین بن جاتی ہے. کوئی شک؟ اس چیز کو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب یوں بیان کر رہے ہیں کہ 3 دن کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور 3 دن کے بعد اب ہر آدمی پر جد و جہد لازم ہو گئی ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا فرض عین ہو گئی ہے. یعنی 3 دن کے بعد اگر وہ حکومت قائم نہیں ہوتی تو اب ہر مسلمان گناہگار ہے، سوائے اس مسلمان کے جس نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی ہو اس کو قائم کرنے کی. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ آج کے مسلمان تو یہ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم انہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے شرارتاً پوچھا گیا تھا. دیکھیے سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آدمی سوال کرتا ہے، اس کا اشکال ہوتا ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سوال کر کے اپنی مشکل دور کرتا ہے. اور ایک آپ کسی کو اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتا ہے، اب وہ سوال کر کے آپ کو پھنساتا ہے. وہ جیسے اینکر نہیں پھنساتا ہوتا، اب وہ پھنساتا ہے آپ کو. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ تنظیم میں بہت عرصہ رہے بھی، اور اس کے بعد کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے ان کی ناراضگی ہو گئی
اور انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو سوال لکھ کے بھیجا کہ آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے، اور یہ نہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے، نہ فلانے نے کی ہے، نہ فلانے نے کی ہے، تو کیا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور سمجھے اس سوال کا مطلب سمجھائے؟ یہ وہ سوال ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، جب انہوں نے کہا نا کہ اس نے کہا کہ یہ مر ربکم اعلیٰ، یہ کون ہے تمہارا وہ رب؟ انہوں نے کہا وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے۔ تو اگلا سوال اس نے کیا کیا تھا؟ فما بال القرون الاولیٰ، وہ جو پہلے مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ میں ہوتا تو کہتا سارے جہنم میں جائیں گے، کام آسان، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دربار والے سارے میرے مخالف ہو جائیں۔ اسی لیے فرعون نے پوچھا تھا، سمجھ آئی نا؟ اسی لیے فرعون نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کہے گا سارے دوزخی، تو یہ سارا دربار میرے ساتھ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم وہاں عند ربی، سانو کی پتہ، اللہ نے جدھر کم ہے انہوں پتہ ہے بھائی وہ کیا ہوں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، بچ جائیں گے، مجھے نہیں پتہ۔ مجھے تو ابھی یہ پیغام دے کے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، آپ سمجھیں تو بچیں گے، نہیں سمجھے تو مارے جائیں گے، وہ پچھلوں کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ علم وہاں عند ربی۔ تو اب یہ فرعون کا سوال جو تھا یہ پھنسانے کے لیے تھا، یہ شرارت کے لیے تھا۔ اسی طرح ان صاحب کا سوال بھی شرارت کے لیے تھا۔ تو اب اس کا ڈاکٹر صاحب نے ایک جو جواب دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی، عنوان ہی جواب سے ظاہر ہوتا ہے، اقامت دین فرض عین ہے، یہ اس کا عنوان بنایا تھا، اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کبھی بھی فقہ کی سطح پر فرض عین نہیں کہتا، میں اسے ایمان کی سطح پر فرض عین کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں اس چیز کو سمجھیں، یہ فقہ کی سطح پہ فرض عین کیا ہوتا ہے اور ایمان کی سطح پہ فرض عین کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہ کی سطح پہ بھی فرض عین ہوتی ہے۔ یہ شاید ڈاکٹر صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، نہیں تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتے۔ ویسے بھی وہ عام طور پر فقہی اصطلاحات میں بات نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس طرح بات نہیں کی، بلکہ جس طرح وہ سمجھتے تھے اس طرح بات کی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ نے ان کی فکر کو سمجھا ہو، ان کی چیزوں کو پڑھا ہو، خاص طور پہ ایمانیات کے ضمن میں جو ان کے مباحث ہیں ان کو دقت نگاہ سے دیکھا ہو، تو ان کا موقف یہ ہے کہ جو ایمان ہے اس کے دو درجے ہیں، یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہمارا چلا آ رہا ہے، اس کو وہ ذرا کھولتے ہیں۔ ایک درجہ اقرار باللسان کا، دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب کا۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، یہ ہمارا جو ایمان مجمل ہے اس میں یہ بات شامل ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایک درجہ ہے قولی شہادت کا اور دوسرا درجہ ہے قلبی تصدیق کا۔ اور یہ اتنی جو ہے نا عام بات ہے، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی ساری محنت ہے، کس چیز کی محنت ہے جی؟ ایمان کی محنت۔ یہ محنت کس میں ہے؟ کافروں میں، مسلمانوں میں، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں ایمان آ جائے، یہ محنت ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ دو درجے ہیں، ایک ایمان قولی ہوتا ہے، ایک ایمان قلبی ہوتا ہے، ایک اقرار باللسان ہے اور ایک تصدیق بالقلب ہے۔ ویسے ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یقین ہے اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، شہادت نہیں دیتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طرح ایک آدمی نے شہادت دے دی لیکن اس کے دل میں اگر یقین نہیں ہے تو اب دو کیفیات ہوں گی۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے شہادت دی ہے تو وہ پکا منافق ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن بھی نہیں ہے، رسول سے بھی اسے کوئی وہ نہیں ہے، مسلمانوں کی دشمنی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایمان ابھی اس کے اندر نہیں گیا، جو ہم میں سے اکثریت کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اسلام کی محبت بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اللہ رسول کی بھی ہے، لیکن ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر قربانی پیدا کر دے، مرنے کے لیے تیار کر دے، اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور جیسے صحابہ کرتے تھے اس کے لیے، ایسا ایمان ہمارے اندر ابھی نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ جب ایمان اندر آ جاتا ہے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی ایمان، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو زبان قول والا ہے، اقرار باللسان ہے، اسے آپ فقہی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ جو ہے نا ایک ظاہری اسلام بھی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اصلی ہے، جو حقیقی ہے، جو جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں، وہ قلبی ایمان ہے۔
تو اس کی ایک ہے نا قرآن مجید نے بھی بتایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوئے. تو پتہ چل گیا نا، ایمان دل میں بھی داخل ہوتے ہیں، بلکہ وہ پیدا ہی دل میں ہوتا ہے، زبان سے اظہار تو بعد میں ہوتا ہے نا. لیکن بعض لوگوں کی ترتیب الٹی بھی ہوتی ہے، زبان سے اظہار پہلے ہوتا ہے، اندر بعد میں جاتے ہیں، کچھ عمل کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پہلے دل میں پیدا ہوتا تھا، پھر اس کا اظہار ہوتا تھا. خیر، خاص طور پہ مکی دور میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو قولی ایمان ہے نا، اقرار باللسان جو ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں جی؟ 5. وہی معلوم جو اسلام کے ارکان ہیں. ایک تو وہ قول ہے خود، اس کی گواہی، اور 4 اور ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. وہ کہتے تھے ایمان کے ارکان، ان 5 پر 2 اور کا اضافہ کرنا ہے، 7 ہیں. ایک ہے بغیر شک و شبے کا یقین. بغیر یعنی 5 چیزیں وہی، چھٹی کون سی ہے؟ بغیر شک و شبے کا یقین. اور 7ویں جہاد فی سبیل اللہ. یعنی ایمان حقیقی کے ارکان کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 5 وہی اسلام والے، 2 ان میں اضافہ ہو گیا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اضافہ کیا، ان کو یہ اضافہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں. تو اگر انہوں نے کیا تو پھر کس بنیاد پر کیا؟ سورہ حجرات کی وہی آیت کہ جو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا سنا رہی ہے، اس سے جو اگلی آیت ہے وہ حقیقی مومن کو بیان کر رہی، اس کی تعریف کر رہی، ڈیفائن کر رہی ہے اسے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. اچھا، یہ بات کس کو سنائی گئی؟ وہ جو آ کے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں. گویا ان کے پاس 5 ارکان تو موجود ہیں نا، تب ان کا اسلام قبول کیا گیا ہے. وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا. انہیں بتایا گیا کہ ان کا ایک چھٹا رکن بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر شک میں نہیں پڑتے. ثم لم یعنی یقین، ایمان یقین والا. یقین والا ایمان دل میں ہوتا ہے، یہ زبان والا تو نہیں، دل یقین والا ہوتا ہے نا. یقین والا تو دل والا ہوتا ہے. ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں یہ سچے ہیں. تو اب کتنے ہو گئے جی ارکان اس کے؟ 2 اضافی کون سے ہو گئے؟ یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. اندر یقین، خارج میں جد و جہد. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ، مومن کا جہاد. دیکھیے ہم نے جہاد کا مطلب لے لیا قتال. پہلا تو کام یہ کیا نا، ہم نے جہاد کا مطلب کیا لے لیا؟ قتال. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جہاد کر رہے تھے نا. یہ مکی صورت ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد. سورہ فرقان میں آیا ہے، مکے میں تو جہاد تھا نا وہ. اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں قتال کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغ بھی جہاد ہے. اچھا، اسی طرح جہاد مع نفس بھی ہے. ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، تو ہم اپنے نفس سے جہاد کرو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. ٹھیک ہو گیا. تو بلکہ یہ بھی کہ افضل جہاد پوچھا گیا کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ حضور نے فرمایا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، کہ تو جہاد کرے اپنے نفس کے. اب جہاد مطلب آدمی تلوار لے کے اپنے پیٹ میں گھومتا ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف قتال ہی جہاد نہیں ہوتا. جہاد قتال سے وسیع اصطلاح ہے، وسیع المفہوم ہے. تو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی کہ جہاد کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہے. دوسری اس کے ساتھ جو دوسرا ردہ لگ گیا، بناء الفاسد علی الفاسد، وہ یہ ہو گیا کہ مسلمان جب بھی لڑے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے. مسلمان جب بھی جنگ کر رہا ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. خیر، اب تو بات یہاں پہ پہنچی کہ مسلمان اگر کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا مارا جائے تو شہید ہی ہوتا ہے. اب تو
کہیں سے کہیں بات چلی گئی ہے نا. یہ تو نئے، یہ 15ویں صدی کی ایجاد ہے یا 14ویں کی. 14ویں تو ختم ہو گئی، اب 15ویں بھی نصف پہ پہنچ گئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ 14ویں صدی جو تھی اس سے سارے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، سارے علماء پناہ مانگتے آئے ہیں اس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے. کوئی اتنی کوئی 14ویں صدی فتنوں والی ہے، تو ہم تو 15ویں میں بیٹھے اس سے بھی معاملہ آگے جا چکا ہوا ہے. خیر، تو یہ کام آپ آ کے اس دور میں ہوا ہے کہ کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا جب مسلمان مارا جائے شہید ہے، تو پتہ نہیں اللہ سے بھی زبردستی اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کیا کریں گے، پتہ نہیں. خیر، تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا جہاد جب اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہوگی تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. کوئی اپنے قوم کی جو ہے نا وہ طاقت اور اس کی توسیع اور اس کی طاقت کے لیے مارا گیا، تعصب میں مارا گیا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. اللہ کی راہ میں صرف اس کا جہاد ہے جس کا مشن تھا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، باقی کلمے نیچے ہو جائیں، اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے. ہوا فی سبیل، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب جب ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ حقیقی ایمان کی سطح پر دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھیں اللہ کی نظر میں کہ اگر ایمان کی رمق بھی ہے تو آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ لازمی ہوگا. اب میں یہ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. ایک حدیث تو بہت عام ہے، مشہور کہنے لگا تھا. مشہور حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں میں مشہور ہے جو چیز بڑی مشہور. ہر خطبے جمعہ میں اکثر و بیشتر آپ نے سنی ہوگی، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو زبان سے اسے اس کے خلاف بات کرے، یعنی اس کو غلط بتائے، جو بھی لوگوں کو بتائے یہ منکر ہے، اس سے بچو. فإن لم یستطع، اس کا یہ بھی بس میں نہ ہو، مطلب بولنے سے بھی گردن اڑنے کا خطرہ ہو، تو فبقلبہ، تو دل میں ایک مطلب جیسے کسی بری شے کو دیکھ کے کوڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی کر کچھ نہیں سکتا لیکن سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہونی چاہیے، یہ دل سے برا جاننا ہے. اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایمان اگر کمزور درجے میں بھی ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دل کے اندر کوڑن ہو، جلن ہو، برائی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنے کا جذبہ اندر انگڑائی لے رہا ہے، تو ایمان کمزور درجے میں موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ کے بتائیں کہ برائی کو دیکھ کر پیٹ میں کوئی مروڑ نہ پڑے، برائی کو دیکھ کے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی بے کلی نہ ہو، کوئی دل پر چوٹ نہ لگے، پھر کیا خیال ہے ایمان کے بارے میں، دل والے ایمان کے بارے میں؟ جی. اور یہ جو ہم نے قیاسن ایک بات سمجھی، اندازے سے ایک بات سمجھی ہے، یعنی عقل کا گھوڑا دوڑا کے جو بات سمجھی ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے. اسی موضوع کی ایک حدیث ہے، مضمون یہی ہے، الفاظ ذرا تھوڑے سے بدل گئے اور اس الفاظ کے بدلنے سے چیز زیادہ واضح ہو گئی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے جو بھی نبی گزرے ہیں ان کا یا کوئی صحابی ہوتے تھے یا حواری ہوتے تھے. اور وہ جو نبی کے صحابی یا حواری ہوتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، حضور کے صحابی ہیں، تو یہ ہوتے تھے ان کے ساتھ، تو یہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، یہ حواری اور صحابی اپنے نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو یاخذون پکڑتے تھے، مضبوط پکڑتے تھے، بسنت، اس کی سنت کو مضبوط پکڑ لیتے تھے، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ، اس کا جو امر حکم، اس کے جو احکام ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے. سوال ہی نہیں، جو سنت پکڑیں گے تو وہ اس کا حکم کیوں چھوڑیں گے، احکام سے دائیں بائیں کیسے جائیں گے؟ تو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ایک دو تیسری نسل میں جا کر، جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پھر کرتے کرتے یزید آ جائے گا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی جو ایک دور دوسرا دور، تو پھر وہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ ناخلف کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر آ کے تو
بس وہ الا اللہ کی جگہ پہ بھی جو ہے نا الا شیطان ہی ہو جاتا تھا پھر. تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وہ یفعلون ما لا یؤمرون، جو کرتے تھے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا. مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی بدعتیں کرتے تھے. نبی کے حکم سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا نئی بات ہوگی نا، اختراع ہوگی، خود ایجاد شدہ ہوگی، تو کریں گے وہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا، اور جو کہیں گے اس پر عمل نہیں. اب یہ ایک نئی امت کے اندر سے وہ اس کی جو ہے نا اب یہ شکل بن گئی. فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے. اب جہاد کا لفظ آ گیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ منکر ہے. منکر، پہلا منکر جو کسی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ تغیر آ جاتا ہے، منکرات کے ساتھ سازگاری پیدا ہو جاتی ہے ان کی. تو اب ایمان والا کون ہے؟ جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے، ان سے رفٹ کریٹ کرے، اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو، ان کا اس کا ٹکراؤ ہو. تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ، جو ان سے زبان سے جھگڑا کرے فہو مومن، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اچھا، اس حدیث میں یہ لگتا ہے یہ تینوں برابر مومن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ درجے ہو گئے نا. ایمان کا بلند ترین وہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا تھا. اب آخر میں لیکن یہاں ایک نئی چیز آ گئی جو وہاں نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات آئی وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اگر یہ دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اسلام کی نفی نہیں ہوگی. بندہ مسلمان ہی رہے گا. مسلمان رہے گا تو اس کے وہ حقوق سارے، جو کہ بیمار پڑے تو عیادت کرنی ہے، سلام کر دینا ہے، جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ایک مر جائے تو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کا ہوگا. مسلمان ہے، لیکن وہ دل والا ایمان رائی کے دانے کے اندر کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہوگا. اگر برائی کو دیکھ کر اور ایسے لوگوں کے خلاف اس کے اندر کوئی جدوجہد نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے جی صاف بات آ گئی. اب مجھے بتائیں کہ ایمان اگر حقیقی ہے، برائی کے خلاف جدوجہد اس ایمان کی سطح پر فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہوگی نا بات. تو جب ڈاکٹر صاحب اسے فرض عین کہتے تھے تو وہ اقامت دین کر دینے کو نہیں کہہ رہے ہوتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کو کہتے، وہ معذرتاً الی ربکم، وہ جو میں نے پہلا نقطہ سمجھایا تھا. اور دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت حقیقی ایمان کی سطح کی بات ہے، یہ اسلام کی سطح کی بات نہیں ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف. آیا آخرت میں زیادہ اہم چیز اسلام ہوگا یا ایمان ہوگا؟ ایمان ہوگا. دنیا میں اہم چیز کیا ہے؟ اسلام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں معاملات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں گے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر دے کہ وہ کافر یا مرتد قرار پا جائے، نہیں تو ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں. اس کے دل کا معاملہ وہ جانے، اس کا جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ جانے اور وہ جانے. ہم دل کے معاملات سے غرض نہیں رکھیں گے. دنیا کا معاملہ تو یہ ہے. لیکن جہاں تک آخرت کے معاملے کا تعلق ہے تو وہاں پہ تو بڑے بڑے نیکوکار دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی 3 آدمیوں کا جو ذکر آتا ہے نا، انتہا کی بات ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص، جو ایک شخص جو بہت بڑا عالم ہوگا اس کو بلائیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی نعمتیں گنوائیں گے، آنکھیں دی، صلاحیت دی، کان دیے، دماغ دیا، یہ جو بھی سارا، تو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے دین کی تعلیم حاصل کی. ابھی میں جو آپ کو پورا تعارف کرا رہا تھا اپنا، کریا گلی گلی محلہ محلہ تیرے دین کی تبلیغ کی، قرآن کی آیتیں سمجھائیں، لوگوں کو درس دیے، لیکچر دیے، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بہت کام کیا تیرے دین کی خاطر. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا.
یہ سارا تو نے اس لیے کیا کہ تو دنیا میں مشہور ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا علامہ ہے، اور یہ کہا جا چکا، دنیا میں تیری شہرت کا ڈنکا بج چکا، دنیا مان چکی کہ بہت بڑا عالم ہے، اور تمہیں جو ہے نا بڑے بڑے اعزازات مل گئے، شاہ عبد العزیز ایوارڈ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، سب ہو چکا ہے، نشان حیدر بھی مل گیا، سارا ہو گیا، تو تم نے میرے لیے تو نہیں کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔ اسی طرح دوسرا شخص بلایا جائے گا، اس کے سامنے بھی اللہ اپنے احسانات گنوائے گا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ مجھے آپ نے دولت دی، مال دیا، میں نے آپ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ مشہوری ہو، بہت بڑا سخی ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، اتنے روزے داروں کے افطار کراتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ، یہ مشہوری نا تو ہو چکی، فقط کیل کہا جا چکا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔ اب مجاہد صاحب آئیں گے، ادھر سے لے کے ادھر تک تمغوں سے مطلب سینہ بھرا ہوا وہ جنگ جیتی، وہ جنگ جیتی، اللہ فرمائیں گے یہ سب تو نے شہرت کی خاطر کیا تھا۔ خیر وہ شہرت بھی پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا پلاٹ بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، تو ہو گیا، سب نشے مشے ہو گئے۔ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے سارے مزے دنیا کی زندگی میں پورے کر لیے، دیکھ لیے۔ تو اب فرشتوں کو مجاہد صاحب کے بارے میں بھی یہی حکم ملے گا کہ انہوں کو انہوں دے بھی پھٹے چک دیو، سمجھ آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں یار، وہاں معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ آخرت کی سطح پہ جا کے بات کریں گے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اس سطح پہ جا کے، چونکہ عذر وہاں پیش کرنا ہے۔ یہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی، تبلیغ میں کتنے دن لگائے، وہ تو ہم ویسے تعارف کے لیے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کتنے دن لگائے تھے، لیکن یہ کہ اصلاً تو یہ کوئی مواخذہ تو نہیں ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہے، مواخذہ آخرت میں ہے، اور وہاں تو پوچھا جائے گا نا۔ یہ جو دو سوال ہیں، کون سا؟ ان عمر ہی فیما افنا، عمر کہاں فنا کی، اور ان شباب ہی فیما ابلا، جوانی کہاں ضائع کی۔ یہ سوچئے نا، یہ کس چیز سے متعلق ہوں گے؟ زندگی کے اصل مقاصد کیا تھے، اصل امنگیں کیا تھی، اصل مشن کیا تھا، جیتے کس خاطر تھے؟ نماز پڑھ کے بھی پہلے نمبر پر دعا کس چیز کے لیے مانگتے تھے؟ آج پر بھی جا کے کیا مانگا کرتے تھے؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ اور زندگی کا بھی خاص حصہ جوانی، یوتھ، یعنی یوتھیا ہونے کا دور۔ اصل میں یہ بات سمجھ لیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا۔ یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہے۔ پہلی بات تو یہ طاقت، ہمت، جوش، جذبہ، یہ سب اسی عمر میں ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ 40 سال سے آگے جا کے بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، زندگی اسے جکڑ لیتی ہے، بچے ہیں، ہاتھ پیلے کرنے ہیں بچیوں کے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، فلانا ہے، اب یہ نوکری اتنے سال ہو گئی ہے تو پینشن لینی ہے۔ اب بندہ بہت سوچ سمجھ کے تقریر کرتا ہے یار، اس طرح بندہ اتنی کھل کھلا کے جوشیلی تقریر نہیں کرتا ہے، تو کام بھی جوشیلے نہیں کرتا ہے۔ اور 12-13 سال سے پہلے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، اس میں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی نا، کخ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ لٹانے کے لیے اور لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ جو شان ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ تو اس دور میں معاملہ بن جائے تو بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے ساتھی بھی نوجوان ہی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ یہ جو اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن مجید میں، 7 جو تھے وہ بھی ینگسٹرز تھے، نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، فتیہ تھے وہ۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو تھی جو تھی، لیکن قوم آپ کو نہیں پتا کیسی قوم تھی. وہ قوم کوئی یعنی ہماری قوم جیسی تھی، مہنگائی کر دیتی نا، یہ ہو گیا نا. وہ جب انا لمدرکون، وہ جب آ گیا نا پیچھے فرعون آگے سمندر، اور موسیٰ مروا دیتا ہی. مطلب آرام سے پراٹھے کھا رہے تھے، تو نے یہ نیا جناب کٹا کھولا، اور اب آ کے ہم یہاں پھنس گئے، آگے پانی ہے اور پیچھے نا فرعون ہے، اب تو مارے گئے. یہ قرآن مجید میں تو اتنی باتیں، تورات پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے کیسی گستاخیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، کہ بس یہی تمہاری لیڈری تھی، یہی یہاں تک پہنچانا تھا تو نے، اسی طرح برباد کرنا تھا ہمیں. یہ انداز تھا ان کا. تو وہ ایسی قوم تھی. لیکن وہ جو ان کے عاشق تھے، جو دل و جان سے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے. وہ جو مر مٹنے والے، پوری طرح جو ہے نا واری جانے والے، وہ چند نوجوان ہی تھے. تو وہاں بھی نوجوان کا ذکر آ گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو خیر آپ کی اپنی عمر مبارک، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا 40 برس تھی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق ہیں وہ 37 برس کے تھے. پھر تو باقی سب چھوٹے چھوٹے ہی ہیں نا. مصعب بن عمیر شاید بعض روایات میں 14 سال، بعض میں 20، حد سے حد 20 سال ان کی عمر تھی. تو یہ جو یوتھ ہوتی ہے، یہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ پوٹینشل ہوتا ہے چینج کا، انقلاب کا، تبدیلی کا. تو اس دور کے بارے میں علیحدہ پوچھا جائے گا. تو اگر بات صرف نمازوں کی ہوتی تو صحیح بات ہے، جتنی شاندار نمازیں، اللہ والی نمازیں بڑھاپے کی نمازیں ہوتی ہیں، اتنی جوانی کی نہیں ہوتی. جوانی میں تو کبھی جناب یعنی منہ زور گھوڑے کی طرح خیال کبھی کدھر گھس جاتا ہے، کبھی کس کے جہاں چلا جاتا ہے، اس کو کہیں پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. بڑھاپے میں تو بندہ یکسو ہو چکا ہوتا ہے، گھوڑا ہی نحیف ہو جاتا ہے. گھوڑے کو اب کچھ مطلب چرنے چگنے کا شوق بھی نہیں رہتا، تو اب کیا اس نے خیال کا گھوڑا دوڑانا ہے. تو اصل میں جوانی کا اسی لیے کہ بھئی یہ حوصلے کا، امنگ کا، یہ ہے جذبے کا دور. اس دور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے، تو یہ سوال در حقیقت اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے ہیں. اب آپ سوچئے اس لیول پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کفایا ہے؟ یہ دوسرے پہ ڈالیں گے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، اس لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی تھی، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یہ مسلمانوں سے بات، یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں سے یہ بات ہے. میں وہ تمہیں تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. گویا وہ تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب میں جا پڑو گے. کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. اب دیکھیے نا، ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان رکھو کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی آپ کا ابھی قول ہے، دل میں اتارو. ایمان کی محنت کی ضرورت ہے نا. تو یہ یقین کی صورت میں ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال بھی لگاؤ، اپنی جانیں بھی کھپاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم، یہ بہتر ہے تم اگر جان سکو، سمجھ سکو. اچھا، ہماری سمجھ کیا کہتی ہے؟ بچاؤ. ہماری سمجھ کیا کہتی ہے؟ بچاؤ. پرویز مشرف کی سمجھ نے یہی سمجھایا تھا نا کہ اوہ میں نے ملک بچا لیا. ٹھیک ہے، ہماری سمجھ یہ کہتی ہے بچاؤ، اور حکمت دین کا تقاضا یہ لگاؤ. آپ اگر لگانے والے ہو تو عقل مند ہو. وہ جو آتے ہیں نا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی مگر عقل مندوں کو آتی ہیں. تو یہ کہاں پہ یہ مضمون آیا؟ سورہ بقرہ میں، جس کے آگے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے، اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے اور لٹانے کا مضمون ہے. تو گویا جسے یہ سمجھ آ گئی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گئی تھی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے. اور جسے یہ سمجھ آ گئی کہ سب سے بڑی کامیابی زندگی وا دینا ہے، جان دے دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ حکیم ہے. قرآن جو حکیم بناتا ہے وہ یہ والا حکیم ہے. تو بچانے میں حکمت نہیں ہے، حکمت لگانے میں ہے. اچھا، وہ پھر اقبال یاد آ گیا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے بنایا ہے اس کو محبت تب ہوتی ہے اپنے اس آئینے سے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے.
شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو تمہارا بنانے والا تمہیں ٹوٹا پھوٹا دیکھنا چاہتا ہے. تو اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اپنی ہڈیاں توڑواؤ, اپنا سرما بنواؤ, اپنا آپ لگاؤ, اپنی قربانی دو, جیسے اسماعیل دینے کے لیے تیار تھے. اپنے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, جیسے ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ ہے تو حکیم ہو, یہ ہے تو آپ کی زندگی صحیح رخ پر ہے. اسی کی یاد کرواتے ہیں. ابھی ہم تو خیر اب کیا وہ قربانی بھی اب ہماری وہ بکرا موٹا ہے کہ بکرا چھوٹا ہے, اور بکرا کتنے کا آیا ہے, اور بکرا کہاں سے آیا ہے, تو کون سی نسل کا ہے, افغانی ہے یا تورانی ہے یا ایرانی ہے یا ترک ہے یا مغل ہے, جو بھی ہے. تو اب یہ چکر رہ گئے. اصل میں تو یہ یاد کس کی ہے؟ ایک باپ کو حکم ملا تھا کہ اپنا عزیز تر بیٹا, ایک ہی اکلوتا اس وقت تھے, ابھی اسحاق کی حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, یہ قربان کرو. منہ مانگا اور بیٹے سے جب باپ نے پوچھا کہ بھئی یہ حکم آیا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر دیجئے. یہ اس کی یاد مناتے ہیں ہم ہر سال. تو رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اصل میں تو اس کی روح تو یہ ہے. تو اس جوانی کے بارے میں علیحدہ پوچھا جائے گا کہ بھئی ہاں قربانی کا مادہ تھا یا نہیں تھا. اور ادھر یہ بات علیحدہ کہ اس کے بغیر گویا جنت نہیں ملنی, حل ادلکم علی تجارت, بلکہ عذاب علیم سے بچت نہیں ہے اگر یہ دو کام نہیں ہے. تو اب یہاں پہ وہ حدیث بھی لے آئیے کہ ایک شخص جو ہے مر گیا, من مات ولم یغزو, اس نے کبھی جنگ نہیں کی اللہ کی راہ میں, اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے. فقد مات علی شعبۃ من النفاق, وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ہے. بتائیے اب اس لیول پر آ کر یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ ہاں, اگر یہ فرض کفایہ ہوتا تو میرے ابا جی شہید ہیں تو میں تو ویسے ہی جنتی ہو گیا نا. سمجھ آئیے؟ نہیں, یہ اس لیول پہ آ کے یہ فرض کفایہ نہیں ہے, اس لیول پر آ کر یہ فرض عین ہے. اب ایک مثال سے سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں ایک معروف فرض کفایہ ہے جنازہ, سب لوگ جانتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے. مطلب یہ ہے, اچھا ویسے اس میں بھی ایک مسکنسپشن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ ہی فرض کفایہ نہیں ہے, پورا عمل تدفین فرض کفایہ. آپ یوں سمجھ لیں, آپ نے ایک آدمی کی جنازہ کی نماز پڑھی, اس کے بعد اس کو سارے وہیں چھوڑ کے گھر چلے گئے, تو اس کی جو بے حرمتی آ کے جو وحشی جو بھی پرندے کریں گے یا جانور کریں گے, تو وہ بستی گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ صرف یعنی تجہیز و تکفین و تدفین تک یہ جتنے مراحل ہیں یہ سارا فرض کفایہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر 5 آدمی بھی کر لیں, 2 آدمی بھی کر لیں, تو پوری بستی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بھی نہ کرے تو اب ساری بستی گناہگار ہوگی. یہ ایک معروف تصور ہے. اب بالفرض اب ہو جاتا ہے ایسا بھی, جیسے زلزلہ آیا تھا, کئی لوگ اکٹھے مارے گئے, اور اس میں تو بندے کی بس ہو جاتی ہے. تو اب وہاں پہ وہ کفایہ کا تصور اپنی ہمت پر بدل جائے گا نا, کہ بھئی میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کوشش کر کے بھی سب کو نہ دفنا سکیں, کئی لوگ جو ہے وہ رہ جائیں باہر ہی, وہ ان کا پیٹ پھٹ جائے, تو اب تدفین تو نہیں ہوئی. تو اب آپ کو جواب دہ یہ ہوگی کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ سب کا تدفین ہو جائے, لیکن جتنی میری انسانی ہمت تھی اتنی میں نے کوشش کی, باقی نہیں ہو سکا, میرے بس سے باہر ہے. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بس میں تھا یا بس میں نہیں تھا؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. تو گویا آپ نے اپنا پورا یعنی خون پسینہ, یعنی جسے کہتے ہیں ٹخنوں تک کا سارا زور لگانا ہے, کہ کیونکہ معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ہمت کتنی تھی اور آپ نے ہمت دکھائی کتنی. یہ بڑا ٹف ہو گیا. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ فرض کفایہ والا تصور جو ہے نا, یہ فرض عین سے بھی زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے, زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے, وہ بھی میں نے ابھی مس ہو گیا, میں مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی یاد آیا اس پر, تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب علماء کہتے ہیں تو وہ تنصیب امارت کو فرض کفایہ کہتے ہیں. جب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں تو یہ اس جدوجہد کو فرض عین کہتے ہیں.
یہ فرق سمجھ اب تو آ گیا نا. اب آپ سوچئے کہ اگر وہ امارت قائم نہیں ہوئی، یعنی وہ تو امارت قائم کر دینے کو فرض کفایہ کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد سب پر فرض عین کر دیتے ہیں. تو یہ قائم کر دینا زیادہ مشکل کام ہے یا جدوجہد کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ قائم کر دینا مشکل کام ہے. تو وہ تو زیادہ مشکل بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یہ تو اس سے کم تر، یہ تو عذر کی بات ہے، یہ تو معذرت کی بات ہے، یہ ایک طرح سے کفارے کی بات ہے. چلیں اب آگے آ جائیں گی. تو ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید بتاتا ہے اس جدوجہد کا دوسرا نام جہاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس جہاد کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے. تو اب اس لیول پر آ کے یہ فرض عین قرار، یعنی ڈاکٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں اسے ایمان کی لیول پہ فرض عین کہتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی واقعی کسی کے دل میں ایمان کی اور کوئی رمق ہو تو اس وجہ سے وہ کہے کہ چونکہ یہ ایمان کی سطح پر فرض عین ہے لہذا یہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں نا کتنی مطلب الٹی عقل ہے اس کی، کتنی مت اس کی ماری ہوئی ہے، کس طرح شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. آخرت کی جس بندے کو فکر ہو وہ اس لیول کو پھر اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ ایک سیریسلی دیکھے گا اور اس کے لیے زیادہ جدوجہد اور زیادہ تگ و دو اور زیادہ محنت کرنے کی بات کرے گا. تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ پہنچے تھے ہم یہاں پہ کہ اگر آپ کے اندر اس جدوجہد کا کوئی مادہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی لگن نہ ہو، کوئی تڑپ نہ ہو، تو ایک روایت کے اعتبار سے یہ نفاق کی صورت ہے. موت ہوگی کس پر؟ نفاق پر. ابھی ہم نے میرا خیال اگلا جو مغرب کے بعد میرا موضوع ہے وہ ہے ہمارا ایک درس قرآن ہے سورہ حدید کا. سورہ حدید میں دوسرے رکوع میں آخرت کا ایک منظر آتا ہے جس میں کچھ لوگوں کے یعنی پل صراط ہے، وہ جو ہمارا ایک معروف تصور ہے پل صراط کا، جس پر سے گزرنا، جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز، اس پر سے پار ہونا ہے. تو قرآن مجید میں اس تصور کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. مثلا سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس دوزخ کے اوپر آنا ہوگا. یعنی قرآن مجید کہتا ہے یہ، یعنی کوئی شخص نہیں ہے اولاد آدم میں سے جو دوزخ کے اوپر نہ کھڑا ہو. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو بھی ظالم ہوں گے وہ اس میں گر پڑیں گے، اور جو وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ثُمَّ يُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، جو متقی ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے اور جو ظالم ہوں گے وہ اس میں اوندے گر پڑیں گے. یہ تو اس جگہ پہ آ گیا. اور سورہ حدید میں اس کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ہے گپ اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے اور کہیں آگے بڑھنا ہے. اب جس کے پاس روشنی ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، جس کے پاس روشنی نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. تو یہ ابھی ہم پڑھ لیں گے، میں اس لیے یہاں پہ صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کے دل سے روشنی نکلے گی، اور جو ان کے محنت ہوگی، جد و جہد، جہاد ہوگا، قربانیاں ہوں گی، ایثار ہوگا، وہ دائیں طرف سے روشنی نکلے گی. یہ دو روشنیاں ان کی مدد سے وہ آگے بڑھیں گے. اور جن کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا تو ان کی کوئی روشنی ہوگی، جن کا کوئی قربانی نہیں تھی تو ان کی کوئی روشنی ہوگی، وہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تو مسلمان تھے، لہذا جب وہ آگے بڑھ جائیں گے یہ پیچھے رہ جائیں گے. بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، دیوار آئے گی تو اندر والی سائڈ پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب عذاب آئے گا تو اس وقت پہلی دفعہ انہیں پتہ لگے گا. وہ جیسے پولیس والا بلاتا ہے نا، جی آئیں آپ تک کام ہے، بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں پولیس والے نے بولا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ادھر جب جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے خلاف FIR ہے، اتھے بیٹھو نا حوالہ ہاتھ. تو اب وہ اس وقت جا کے تو آنکھ کھلتی ہے کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، نہیں آتا تو اچھا تھا، لیکن بندہ آ چکا ہوتا ہے، پھنس چکا ہوتا ہے. اکثر سیاسی لیڈروں کو یوں ہی پھنساتے ہیں. یہ چھاپے تو ہم جیسوں کے پیچھے مارتے ہیں نا، وہ جو وڈے ہوتے ہیں ان کو تو بلاتے ہیں نا جی آپ تک کام ہے، اور پھر انٹرویو کے SSP صاحب کو آپ تک کام ہے یا DIG صاحب کو، وہ بندہ خوشی سے جاتے ہیں، وہ اتھے ہی تر لیا جاتا ہے. تو بعد میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہم نے بلا کے وہ کہتے ہیں ہم نے چھاپا مار کے پکڑا، کاروائی بھی ڈالتے ہیں اوپر سے. تو یہاں پہ یہ ہوگا جب وہ آگے چلے گئے یہ پیچھے رہ گیا، وہ بیچ میں دیوار آ جائے گی، اور دیوار یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پولرائزیشن ہو گئی. یہ چھانٹی کس کے درمیان ہوئی؟ یہ کافروں کے درمیان چھانٹی نہیں، کافروں اور مسلمانوں کی چھانٹی نہیں ہے، یہ خود مسلمانوں کے اندر کی چھانٹی ہے.
وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کی چھانٹی ہوگی۔ اب جب باہر عذاب آئے گا، یہ ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ، جن کو یہ سمجھتے ہم ایک ہی ہیں، ان سے پوچھیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ ہم بھی مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وتربصتم، تم گو مگو کا شکار ہوئے، وارتبتم، تم شک میں پڑے۔ شک، کون سا ایمان ہونا چاہیے؟ شک سے پاک۔ یہ کون سا ہو گیا جی؟ یہ شک والا ہو گیا۔ وارتبتم وغرتکم الامانی، تمہیں دنیا کی خواہشات، دنیا کی امیدیں، انہوں نے دھوکہ دیا۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، موت آ گئی، تم اپنے انہی دھندوں، یعنی جوانی بھی گئی، بڑھاپا بھی گیا۔ جوانی میں سیدھے نہ ہوں تو عام طور پہ بڑھاپے میں بھی الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، وہ لمبی تسبیح والا بھی مانگ دنیا ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو پھر اور بھی تکاثر کا شوق پیدا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جا کے، لالچ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں تک کہ موت آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دیا کہ خیر ہے یار، کوئی نہیں ہے، مولوی ڈراتے ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ماں کسی کو آگ میں جلا سکتی ہے، ہمیں کہاں جلائے گا، ہم تو مطلب ویسے ہی۔ ماں بھی ڈراتی رہتی ہے نا، چمٹا ماروں گی تو یہ کر دوں گی، تو کھال اتار دوں گی، تو ماں ایسا کرتی تو نہیں ہے نا، بس اللہ نے بھی ایسے ہی۔ تو اس لیے تم مگن رہے، دنیا بنانے میں لگے رہے، تمہاری ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ بھی آ کے کلیئر ہو گیا، وہ جو وہاں نقشہ کھینچا نا کہ دردناک عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہے، اس کا ایک منظر بھی پورا جو ہے سامنے آ گیا کہ نہیں تو پھر گریں گے اس کے اندر، اور اوندے منہ گریں گے، اور عذاب اس میں جو ہے وہ آئے گا اگر یہ دو محنتیں، یعنی شک کے بغیر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، یعنی تنصیب عمارت، یعنی نصب عمارت۔ اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے، جو جد و جہد ہوتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس کے بغیر گویا نجات نہیں ہے۔ تو جس عمل کے بغیر نجات نہ ہو، اس سے بڑا فرض عین کون سا ہوگا؟ آخری بات اس میں یہ کہوں گا، ایک عام آدمی کے، عام مسلمان جسے جو لمبی یہ بحثیں نہیں سمجھ سکتا، ایک موٹی بات سمجھے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ عمل کتنا اہم تھا۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتے ناتے چھوڑے، اپنے تعلق کاٹے، بیٹے نے ماں باپ چھوڑے، باپ نے اولاد چھوڑی، خاوند نے بیوی چھوڑی۔ یہ سب کس لیے تھا؟ تو ہمارے لیے بس نمازیں ہی ہیں، یہ سمجھے نا؟ تو اس لیے یعنی یہ ایک لازم چیز ہے ہم سب کے لیے، اور یہ متفقن علیہ ہے۔ البتہ جو ڈنڈی مارے نا، جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہمارے اوپر غیروں کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو ہم سے لمبی داڑیاں رکھواتے ہیں، اور پھر ان کی ذریعے سے جو کنفیوژن ہوتی ہے، جو یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے، جو یہ مغالطے ہوتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کو اور بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ کنفیوز کا لفظ اگر آپ کو عجیب لگے تو اس التباس، وہ جو بنی اسرائیل کے مولوی کرتے تھے کہ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، تم حق و باطل کو گڑمٹ کیوں کرتے ہو اور نتیجے میں حق کو چھپا دیتے ہو۔ تو یہ اس طرح کی بحثوں کو جنریٹ کر کے وہ جو فی قلوبہم زیغن، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرضن، جن کے دلوں میں مرض ہوتے ہیں دنیا کی محبت کی، وہ اس طرح کی بحثوں کے ذریعے سے مغالطے پیدا کر کے لوگوں کا جذبہ عمل اس کو سرد کر دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھنا ہوں تو پھر ہم بھی ان مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ موضوع ذرا واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور سب کے سامنے مبرہن ہو کے، نکھر کے، وضاحت کے ساتھ آ جائے، تاکہ اس معاملے میں یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، صرف اپنی اپنی اصطلاحات ہیں اور اپنا اپنا انداز ہے۔ میں نے آپ کو وہ کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ فتویٰ میں کسی طرح پہنچوں، یعنی میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کوئی واٹس ایپ پر یا اس طرح وہ فتویٰ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، کہ جو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کا تھا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فرض کفایہ 3 دن ہوتا ہے، اور 3 دن اگر نسب عمارت نہ ہو سکے تو پھر یہ فرض عین بن جاتا ہے۔ جی تو بس میری گفتگو یہیں تک تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔